السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اپنے قلبی تاثرات کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ آپ ان کے درس کو دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والثانی ما استبیح مع قیام السبب لیکن الحکم تراخى عنه فهو ادون من الاول۔ رخصت کی دوسری قسم یہ ہے کہ اس کو مباح سمجھا جائے سبب کے قیام کے باوجود، لیکن حکم اس سے مؤخر ہو، تو یہ والی قسم رخصت کی جو قسم اول کل کے سبق میں آپ نے پڑھی اس سے ادنا ہے، اس لیے کہ اس حیثیت سے کہ سبب قائم ہے، سبب موجود ہے، سبب محرم، تو یہ رخصت حقیقیہ ہے۔ اور اگر یہ اعتبار کیا جائے کہ حکم اس سے مؤخر ہے تو اس اعتبار سے یہ غیر احق ہے، اس اعتبار سے یہ غیر احق ہے، غیر احق۔ لہذا اب یہ قسم مجاز سے مشابہ ہو جائے گی، مجاز سے مشابہ، تو یہ اول والی قسم سے ادنا ہوئی، اس لیے یہ غیر احق قسم ہے۔ کیا غیر احق قسم ہے؟ اس کی مثال جیسے کہ مسافر، یعنی جیسے کہ رمضان کے مہینے کے دنوں میں مسافر کے لیے افطار کرنے کی رخصت دی گئی ہے، افطار کی رخصت ہے، افطار کرنے کی، حالانکہ سبب محرم، افطار کا جو سبب محرم ہے شہود شہر، وہ اس کے حق میں ایسے ہی موجود ہے جیسے کہ اس کے علاوہ کے حق میں موجود ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تو یہ آیت کریمہ روزے کے وجوب پر جیسے اوروں کے حق میں دلالت کرتی ہے، ایسے ہی اس مسافر کے حق میں بھی وجوب پر دلالت کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود حکم اس سے مؤخر ہے، ہے نا، یعنی وجوب ادا اس سے مؤخر ہے دوسرے ایام کے پائے جانے تک۔ اللہ نے فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پوری آیت کریمہ ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو ایام اخر کے پائے جانے تک وجوب ادا اس سے مؤخر ہے، اس لیے یہ قسم پہلی والی قسم سے ادنا ہے۔ والثانی ما استبیح مع قیام السبب، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جس کو مباح سمجھا جائے قیام سبب کے ہوتے ہوئے، لیکن الحکم تراخى عنہ، لیکن حکم اس سے مؤخر ہوگا، فهو ادون من الاول، تو یہ اول کی قسم سے ادنا ہے، لأنہ من حیث ان السبب قائم، اس لیے کہ اس حیثیت سے کہ سبب قائم ہے، فهو من الرخصة الحقیقیہ، تو یہ رخصت حقیقیہ سے ہے، ومن حیث ان الحکم تراخى عنہ، اور اس حیثیت سے کہ حکم اس سے مؤخر ہے، کان غیر احق، تو یہ غیر احق ہے۔ کل مسافری، جیسے کہ مسافر، اے کا افطار المسافر، یعنی جیسے کہ مسافر کا افطار کرنا، یرخص له، اس کی اجازت دی گئی ہے، فإن السبب وهو شهود الشہر، اس لیے کہ سبب اور وہ شہود شہر ہے، موجود فی حقہ، اس کے حق میں موجود ہے، لیکن حکمہ وهو وجوب اداء الصوم، اور وہ روزے کی ادا کا واجب ہونا ہے اس سے مؤخر ہے، کب تک؟ الی ادراک عدت من ایام اخر، دوسرے ایام کے پائے جانے تک، وحکمہ،
اب اس قسم ثانی کا حکم بیان فرماتے ہیں اس کا حکم یہ ہے کہ عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے، عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے اس کے سبب کے کمال کی بنیاد پر، اس کے سبب کے کمال کی بنیاد پر۔ تو عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے اس لیے کہ سبب کامل ہے اور وہ رمضان کے مہینے کا موجود ہونا، یہاں تک کہ اگر کسی نے سفر میں روزہ رکھا تو یہ ہمارے نزدیک افطار کرنے سے افضل ہے، افطار کرنے سے افضل ہے، روزہ رکھنا افطار کرنے سے افضل۔ اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے، امام شافعی نے یہ کہا ہے کہ افطار افضل ہے، افطار یعنی روزہ رکھنا افضل نہیں ہے بلکہ افطار کرنا افضل ہے۔ انہوں نے اپنے اس استدلال پر دو حدیثیں پیش کی، ایک حدیث یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جنہوں نے حالت سفر میں روزہ رکھا، اولئک العصاة، اولئک العصاة، عصاة عاصی کی جمع کہ وہ لوگ نافرمان ہیں جنہوں نے حالت سفر میں روزہ رکھا۔ تو یہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ رکھنا افضل نہیں بلکہ افطار افضل ہے۔ اور ایک حدیث پاک اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا یہ نیکی سے نہیں، سفر میں روزہ رکھنا ہے نا۔ ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا حضرت جابر بن عبداللہ سے ہے نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لیس من البر الصیام السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا یہ نیکی سے نہیں۔ تو ان دونوں حدیث سے امام شافعی نے استدلال کیا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا یہ بہتر نہیں ہے بلکہ افطار افضل ہے۔ ہماری جانب سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ محمول ہے حالت جہاد پر، اس پر حالت جہاد پر۔ حالت جہاد میں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا افضل نہیں ہے بلکہ افطار افضل ہے، افطار کرے کھائے پیے تاکہ اس کو کمزوری کا احساس نہ ہو، اس لیے یہ دونوں حدیثیں محمول ہے حالت جہاد پر۔ فرماتے وَحُكُمُهُ أَنَّ الْأَخْذَ بِالْعَزِيمَةِ أَوْلَى لِكَمَالِ سَبَبِهِ، اور اس قسم کا حکم یہ ہے کہ عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے سبب کے کامل ہونے کی وجہ سے، وَهُوَ شُهُودُ الشَّهْرِ، اور وہ رمضان کے مہینے کا موجود ہونا۔ حَتَّى كَانَ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ مِنَ الْإِفْطَارِ عِندَنَا، یہاں تک کہ سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے افطار سے ہمارے نزدیک۔ وَعِندَ الشَّافِعِيِّ الْإِفْطَارُ أَفْضَلُ، اور امام شافعی کے نزدیک افطار افضل ہے، لِقَوْلِهِ أُولَئِكَ الْعُصَاة أُولَئِكَ الْعُصَاة، نبی اکرم کے سے ارشاد أُولَئِكَ الْعُصَاة کی بنیاد پر۔ وَقَوْلُهُ، اور آپ کا ارشاد لَيْسَ مِنَ الْبَرِّ الصِّيَامُ السَّفَرُ، روزہ رکھنا سفر میں نیکی سے نہیں ہے۔ کان قلنا، ہم کہتے ہیں کان ذالک محمولا علی حالت الجہاد، یہ محمول ہے حالت جہاد پر۔ وَلِتَرَدُّدْ فِي الرُّخْصَةِ، یہاں سے مصنف دوسری دلیل ذکر کرتے ہیں اس بات پر کہ عزیمت اولا ہے، عزیمت اولا ہے۔ فرماتے دلیل یہ ہے کہ رخصت جو دی جاتی ہے یہ یسر کی بنیاد پر ہوتی ہے، یعنی آسانی کے لیے رخصت دی جاتی ہے، اور آسانی جس طریقے سے افطار کرنے میں ہے اسی طریقے سے روزہ رکھنے میں بھی آسانی ہے، طریقے سے روزہ رکھنے میں بھی آسانی ہے۔ افطار کرنے میں یسر ہے، آسانی ہے، یہ تو بات ظاہر ہے کہ انسان اگر روزہ رکھے گا تو اس کو کمزوری کا احساس ہوگا اور سفر کرنا ہے اس لیے دقت ہوگی، یہ تو ظاہر ہے، کھائے پیے تاکہ جسم طاقت ور رہے۔ لیکن روزہ رکھنے میں آسانی ہے، یسر ہے، اس میں کیسے؟ تو فرماتے ہیں مصنف نور الانوار کہ اس وجہ سے کہ جب یہ مسلمانوں کی شرکت اور موافقت میں روزہ رکھے گا تو اس کے لیے یہ آسان ہے، اس لیے کہ بلا جب عام ہوتی ہے تو اچھی لگتی ہے، قاعدہ ہے البلیۃ اذا عمت طابت، تو اب جب انسان مصیبت میں اگر گرفتار ہو اور اکیلا انسان اگر مصیبت میں ہو تو اس کو زیادہ دشواری ہوتی ہے، اور اگر تمام کے تمام لوگ اسی مصیبت میں مبتلا ہوں تو اتنی پریشانی اور اتنی بری وہ مصیبت نہیں لگتی۔ تو جب بلا عام ہونے کے وقت میں وہ اچھی لگتی ہے، تو اگر عبادت میں سب کے شریک رہے گا تو یہ بدرجہ اولا اس کے لیے آسانی ہوگی۔
برخلاف اس کے بعد کہ بعد میں عید کے زمانے کے بعد، عید گزرنے کے بعد تمام لوگ کھائیں گے پیئیں گے افطار کریں گے اور یہ اکیلا روزہ رکھے گا تو یہ اس پر دشوار ہوگا، اس لیے روزہ رکھنے میں بھی رخصت ہے۔ وَلِتَرَدُّدْ فِي الرُّخْصَت، اور رخصت میں تردد کے ہونے کی وجہ سے فَالْعَزِيمَةُ تُؤَدِّي معنی الرخصت، تو عزیمت رخصت کے جو معنی یسر اس کو ادا کر دیتی ہے۔ من وجہ عطف علی قولہ لکمال سببہ، یہ مصنف کے قول لکمال سببہ پر معطوف ہے۔ فہو دلیل ثانی لکون العظیم اولا، اور یہ دوسری دلیل ہے اس بات کی کہ عظیمت اولا ہے۔ وذالک، اور وہ یہ لأن الرخصت انما ہی لليسر، کہ رخصت و آسانی کے لیے ہوتی ہے۔ والیسر کما یکون فی الافطار، اور یسر اور آسانی جیسے افطار کرنے میں وہ ظاہر، اور یہ ظاہر ہے۔ کذالک، ایسے ہی یکون فی الصوم، روزہ رکھنے میں بھی آسانی ہے۔ لأجل موافقت المسلمین وشرکتہ مع سائر الناس، مسلمانوں کی موافقت اور تمام لوگوں کی شرکت کی وجہ سے۔ فإن البلیۃ اذا عمت طابت، بے شک جب بلی عام ہو تو اچھی لگتی ہے۔ فما ظنک بالعبادہ، تو تمہارا گمان کیا عبادت کے بارے میں، یعنی ضرور وہ بھی اس کے لیے آسان ہوگی۔ ثم بعد ذلك يعسر علی الصوم فی الاقامۃ، پھر اس کے بعد حالت اقامت میں اس پر روزہ رکھنا دشوار ہوگا۔ اذا رأى سائر الناس یفطرون، جب وہ دیکھے گا تمام لوگوں کو افطار کرتے ہوئے۔ وما احسن هذه دقت للحنفیہ، فرماتے ہیں کہ یہ عمدہ نظر اور دقت حنفیہ کتنی عمدہ ہے، کتنی اچھی ہے حنفیہ کی یہ نظر۔ وَلَقَدْ جَرَّبْنَاهَا مِرَارًا، اور بسا بہت سی مرتبہ ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ إِلَّا أَن يُضَاعِفَهُ الصَّوْمُ، یہ استثناء ہے ما قبل کے قول الْأَخْذُ بِالْعَزِيمَةِ اولا سے، یعنی یہ کہا کہ اس قسم ثانی کا حکم یہ ہے کہ عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے، اسی سے استثناء ہے کہ عزیمت پر عمل کرنا اولا اس وقت میں ہے کہ جب کہ اس انسان کو روزہ رکھنا کمزور نہ کرتا ہو، تکلیف نہ ہوتی ہو روزہ رکھنے کی بنیاد پر، ہے نا۔ اور اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ روزہ اس کو کمزور کرتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، ایسی صورت میں بالاتفاق افطار کا ہونا اولا ہوگا۔ جیسے کہ وہ انسان جہاد میں جا رہا ہے یا دوسرے اس کو کام ہے سفر میں جو محنت اور مشقت کے کام ہے، تو ایسی صورت میں اب بالاتفاق افطار کرنا افضل ہے۔ اگر اس نے روزہ رکھ لیا اور مر گیا تو اب وہ گناہگار ہوگا، روزہ رکھ لیا اور مر گیا تو وہ گناہگار ہوگا اور اپنے نفس کو قتل کرنے والا ہوگا، خودکشی کرنے والا ہوگا۔ اس لیے کہ اس صورت میں سبب موجود ہے، حکم اس کے حق میں باقی نہیں ہے، برخلاف قسم اول کے کہ وہاں پر حکم بھی موجود ہے اور سبب بھی موجود ہے۔ اس لیے وہاں پر اگر اس نے صبر کیا اور مر گیا تو وہاں پر شہید ہوگا، لیکن یہاں پر شہید نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر حکم اس کے لیے موجود نہیں ہے، حکم اس کے حق میں موجود نہیں ہے، اس لیے اب اگر مرے گا تو گناہگار ہوگا، خودکشی کرنے والا کہلائے گا۔ الا ان یضاعفہ الصوم، مگر یہ کہ روزہ اس کو کمزور کر دے۔ استثناء من قولی الاخذ بالعزیمۃ اولا، یہ مصنف کے قول الاخذ بالعزیمۃ اولا سے استثناء ہے، یعنی ان عندنا العزیمۃ اولا فی کل حین، یعنی ہمارے نزدیک عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے تمام اوقات میں۔ الا ان یضاعفہ الصوم، مگر یہ کہ روزہ اس کو کمزور بنا دے۔ فحینئذ الفطر اولا بالاتفاق، تو اس وقت میں افطار کرنا اولا ہے بالاتفاق۔ کما اذا کان معہ الجہاد، جیسے کہ وہ جہاد میں ہو، او مشاغل آخر، یا اور دوسرے اس کو کام ہو۔ فإن صام، تو اگر روزہ رکھا وماتا اور مر گیا، یموت آثما، تو وہ گناہگار مرے گا اور ایسا ہوگا جیسے کہ خود کو قتل کرنے والا۔